بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، آج میں آپ کو نماز کی برکت کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو واقعہ سنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ نماز کی برکت۔ ایک نہایت ہی غریب اور مفلس انسان تھا، مگر بڑا ہی نیک اور نمازی تھا۔ بھول کر بھی کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ انسان بال بچے دار بیوی بھی تھی، مگر غریبی اور مفلسی نے بری طرح پریشان کر رکھا تھا۔ گھر میں فاقہ کشی اور بھوک مری کا عالم تھا۔ یہ نیک و پرہیزگار اور نمازی مرد تو اللہ کے ذکر سے اپنے بھوک و پیاس کو بجھا لیتا، مگر بچوں اور اہلیہ کی حالت دیگر گوں تھی۔ چنانچہ جب بیوی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، اے مرد صالح، تمہاری بھوک و پیاس تو ذکر الہی سے ختم ہو جاتی ہے، مگر ان بچوں پر تو ترس کھاؤ اور کچھ کما کر لاؤ۔ چنانچہ وہ نیک انسان صبح صبح چوراہے پر آ کر مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا، مگر ہائے رے قسمت، جسمانی کمزوری اور لاغری کی وجہ سے کسی نے بھی اس مرد کو مزدوری پر نہیں رکھا۔ بیچارہ غم سے نڈھال ہو کر قریب کی ایک مسجد میں گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب شام ہوئی، دبے قدموں آہستہ آہستہ گھر پہنچا۔ بیوی جو پہلے ہی سے انتظار میں تھی دوڑی ہوئی آئی کہ میرے شوہر آٹا چاول لائے ہوں گے تو اسے پکا کر بچوں کی بھوک مٹاؤں گی، مگر جو ہی شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا مایوس ہو گئی اور بول اٹھی کہ آپ کی مزدوری کہاں ہے؟ شوہر بیچارہ کیا کرتا، بہانہ بنا لیا اور کہا، اے میری بیوی فکر مت کرو، میرے مالک نے آج اور کل کی مزدوری دونوں ایک ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا کل ساز و سامان لے کر آؤں گا۔ بیچاری بیوی کیا کرتی، خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ صبح ہوئی، پھر وہ مرد شہر کے نکڑ پر آ کر مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا، مگر آج بھی وہی ہوا کہ کسی نے بھی اسے مزدوری پر نہیں رکھا، اور پھر کل کی طرح آج بھی اس مرد درویش نے پورا دن عبادت الہی میں اپنے رب کی مزدوری میں گزار دیا۔ جو شام قریب آ رہی تھی، مرد کا دل دھڑک رہا تھا۔ جو افق پر شام کی سیاہی پھیل رہی تھی، مرد کے دل میں حسرت و ندامت کی تاریکی گھر کرتی جا رہی تھی کہ یا اللہ، آج بیوی سے کون سا بہانہ کروں گا؟ آج میں اسے کیا کہہ کر چپ کروں گا؟ آج تو یقیناً وہ میرے انتظار میں ہوگی کہ میں غلہ اور ضروری سامان لے کر آنے والا ہوں۔ بیچارہ کبھی سوچتا کہ گھر ہی نہیں جاؤں، مگر وہ کب تک گھر سے دور رہتا اور کب تک اپنے اہل و عیال کو دھوکے میں رکھتا۔ لہٰذا ایک بار پھر اس نے ہمت کی اور بالآخر بوجھل قدموں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ قریب پہنچا، گھر کے دروازے کو دیکھا تو ٹھٹر گیا اور ایک لمحے کے لیے قدموں میں زنجیر پڑ گئی۔ چنانچہ منتظر بیوی نے آخر دیکھ ہی لیا اور دوڑتی ہوئی قریب آئی، مگر یہ دیکھ کے کہ آج بھی اس کا ہاتھ خالی ہے، اس کی ساری آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔ غصے سے تلملا اٹھی اور بالآخر مجبور ہو کر غصے میں بول پڑی کہ کہاں ہے آپ کی مزدوری اور کیا ہوا آپ کے مالک کا وعدہ؟ عورت بولتے بولتے جھنجھلا گئی، مگر وہ مرد فقیر اپنے سر کو جھکائے اس کی باتوں کو سنتا رہا اور اف تک نہ کیا، اور بالآخر خاموشی توڑتے ہوئے بولا، اے میری بیوی، صبر سے کام لو، میرا مالک جس کی میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں بڑا انصاف والا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا شفیق و مہربان ہے، وہ اپنے وعدوں کو کبھی نہیں ٹالتا۔ انشاءاللہ میرا مالک کل تینوں دن کی مزدوری ضرور عطا کر دے گا۔ چنانچہ بیوی نے ایک بار پھر خون کے آنسو پی کر صبر و ضبط سے کام لیا۔ صبح ہوئی، آج بیوی نے جاتے ہوئے ایک تھیلا تھما دیا کہ آج خالی ہاتھ مت آئیے بلکہ غلہ اناج لے کر ہی آئیے۔ یہ نمازی انسان پھر شہر کے چوراہے پر پہنچا، مزدوروں کی صف میں کھڑا ہوا، مگر ہائے رے حرمہ نصیبی، آج بھی وہی ہوا کہ کسی نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ نمازی انسان وہاں سے چلا اور سیدھا مسجد میں آ کر عبادت میں مشغول ہو گیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر روتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے عرض کیا، اے میرے کریم و کارساز، تو خوب جانتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت اور مزدوری کرتا ہوں اور تجھی سے مدد کا طالب ہوں اور تیری ہی رحمت سے امید بندی ہے۔ اے میرے کارساز حقیقی، تو ہی سب کا پالن ہار ہے اور تو ہی سب کا رزاق ہے۔ اے میرے مولا، تو میری لاج رکھ لے اور غیب سے رزق کا انتظام فرما دے۔ مختصر یہ کہ گریہ وزاری کرتے اور اپنے مولا سے دعائیں کرتے شام ہو گئی۔ بیچارہ غم سے نڈھال بوجھل قدموں سے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آخر آج بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ ایک ترکیب سوجھی کہ کیوں نہ تھیلے میں ریت اور بالو بھر لیا جائے تاکہ بیوی خالی تھیلا دیکھ کر بھڑک نہ اٹھے، پھر بعد میں جو سمجھانا ہوگا وہ سمجھا لیں گے۔ چنانچہ اس نمازی نے اپنے تھیلے کو ریت اور بالو سے بھر لیا اور پھر اپنے گھر تک پہنچا۔ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اب کوشش کے باوجود بھی قدم اٹھاتے نہیں اٹھ رہے تھے کہ آخر میں کیا منہ لے کر گھر کے اندر صحن میں جاؤں۔ ابھی وہ نیک انسان اسی پیچ و تاپ اور کشمکش میں ہی تھا کہ
کہ उसकी बीवी ने उसे देख लिया और खिलाफ आदत मुस्कुराते हुए करीब आई। उसके चेहरे पर मसरत की किरणें नमूदार थी। वो बहुत खुश और हसास थी। अपने शोहर का हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरे सरताज, मेरी जिंदगी के मालिक, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए, आपके मालिक ने मजदूरी भेज दी है। वाकई आपका मालिक बड़ा करीम और मेहरबान है और इंसाफ करने वाला है कि उसने गुमान से ज्यादा मजदूरी भेज दी है। चुनांचा मर्द ने जब ये सुना कि मालिक ने मजदूरी भेज दी है, चौंका और ताज्जुब करते हुए पूछा, ए मेरी शरीके हयात, तू किस मजदूरी की बात करती है और कौन मजदूरी लेकर आया था? बीवी ने जवाब दिया कि एक सफ़ेद पोश, खूबरू और जवान आदमी एक खूबसूरत नूरानी तश्त में मोती, जवाहिरात और कीमती अशिया लेकर आया। दरवाजे पर दस्तक दी और मुझे देते हुए कहा कि ये तेरे शोहर की मजदूरी है, और सुनो, अपने शोहर से कहना कि उसके मालिक ने, जिसकी वो 3 दिन से खुसूसी मजदूरी कर रहा है, उससे सलाम कहा है। चुनांचे बीवी की जुबान से इतना सुनना ही था कि वो नमाजी इंसान बेहोश होकर एक चीख मारते हुए सजदे में गिर पड़ा। बीवी उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। चुनांचे जब वो होश में आया तो बीवी ने माजरा दरियाफ्त किया कि आखिर आपको ये क्या हो गया कि अचानक बेहोश हो गई। तब शौहर ने कहा, ए मेरी बीवी सुन, वो मजदूरी लेकर आने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि वो अल्लाह का फरिश्ता था, जो इंसानी शक्ल में अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रोजी लेकर आया था। क्योंकि 3 दिन से जो मैं मजदूरी पर जाता था तो किसी दुनियादार की नहीं बल्कि अपने परवरदिगार की मजदूरी करता था, और मैं तुम्हें तसल्ली देने की खातिर रोज बहाना बनाया करता था। चुनांचा आज मैं लौटने लगा तो थैले में रेत भर लिया ताकि तुम खाली हाथ देखकर मायूस न हो जाओ। यकीन ना हो तो देख लो ये थैला। चुनांचा उस मर्द ने जो ही थैला खोला ताकि थैले की मिट्टी और बालू बीवी को दिखाए। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी मबहूत रह गए कि कुदरत खुदाबंदी से पूरा थैला बालू, रेत और मिट्टी की बजाय सोने, चांदी और जवाहिरात से भरा पड़ा था। तो अब जबकि दोनों मियाँ बीवी अपने सर की आंखों से कुदरत के करिश्मे को देख रहे थे, आखिर वो कौन दिल था जो रब की खशियत और उसकी मोहब्बत से लबरेज नहीं होता? आखिर वो कौन सी पेशानी थी जिसमें उनके करिश्मों को देखकर सजदे की तड़प और दुनिया से बेरुग़बती पैदा न होती? चुनांचा मियाँ बीवी दोनों उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और हमेशा के लिए दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर ली। सच कहा कहने वाले ने, इज्जत के साथ नूरी लिबास, अच्छे जेवरात, सब कुछ तुम्हें दिलाएगी ए बीवियों नमाज, और फाका से, मुफलिसी से, जहन्नम की आग से सबसे तुम्हें बचाएगी ए बीवियों नमाज। मोहतरम नाजरीन इस्लाम, देखा आपने कि नमाज कितनी अजीम और अहम तरीन इबादत है। मज़कूरा वाक़या हमें ये पैगाम और दावत फ़िक्र दे रहा है कि ए लोगो, अगर दीन और दुनिया की भलाई और बरकतें चाहते हो, गैबी इमदाद और फजले रब्बी के ख्वास्तगार और तलबगार हो, तो नमाज पंजगाना की पाबंदी करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, अल्लाह के नेक बंदे औलिया इकराम से मोहब्बत करो, और सुनो, असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारा सारा काम बनता नजर आएगा। मगर आज जो हमारा हाल है उसकी तर्जुमानी ये शायर कर रहा है। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।